بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں انٹرسٹنگ انفارمیشن دینے والی ہوں۔ پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ بھی عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی وہ سرسری طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے، اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں ایک بار دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرمانبرداری کریں۔ قرآن پاک میں یہ بات بہت مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ مشرک کہے گا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گناہ گار کہے گا، انتقنا النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ دوستو، انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم حشر، نمبر 5 عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا پڑتا ہے۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو جگہ اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہوتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لیکن اسے عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ تو چل کر مر گیا، جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام عالم برزخ ہے۔ جیسا کہ سورۃ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان کے آگے ایک کارڈ ہے اس دن تک جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے، جس طرح ایک مسافر ایک جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس برزخ کے اندر بھی آگے 2 مقام ہیں۔ نمبر 1 علیین، اس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ سجین، جس میں بدکار لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ بھی اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وصال کے بعد ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں بے صبری سے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد عالم آخرت کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی، بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں رہیں گی اور پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت اور جہنم میں داخل ہوں گی۔ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر و نکیر کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر سوالات کے جوابات درست ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، وہیں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات درست نہ ہوں تو اس کے لیے قبر میں وہیں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی، تنگ قبر، پسلیوں کا دس جانا جہنم کی نشانیاں ہیں۔ اعمال کے حساب پر نیک روح پر 2 نورانی فرشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال برے ہوں تو 2 نوکیلے دانتوں والے فرشتے اس کی قبر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ علیین روحیں دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں اور اپنے آنے والوں کی منتظر ہوتی ہیں، خوش ہو کر باتیں کرتی ہیں آپس میں۔ یہ روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار بھی کرتی ہیں۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 4 یا 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا انتقال جب ہونے لگا، انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا جب میں مر جاؤں کسی کو بتانا نہیں، پڑوس میں 2-4 لوگوں کو بلا کر میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دفنا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 10-20 لوگ بلائے، ان کی تدفین و تکفین ہو گئی۔ صبح شور مچا کے رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ اگلے دن خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا تیری بڑی مہربانی کہ تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ خادمہ نے سوال کیا آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ منکر و نکیر آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں جس کو 40 سال نہ بھلا سکی میں 4 ہاتھ زمین کے اندر بھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولنا۔ نیو ویڈیو کے آنے تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔